عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر الحمدللہ 10 بجے میں سو جاتا. پھر میں اٹھا, پھر میں نے دوبارہ جا کے ایک اور گلاس پیا تاکہ مجھ کو نیند آئے. کہتے جب میں نے نمبر دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ میں نے ایک نمبر جو ہے وہ غلط ملایا. نمبر ملایا تو وہ خاتون جو ہے مجھ کو التجا کرنے لگی. میں نے کہا بی بی ہوا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. معزز ناظرین کرام، آج کا قصہ ایک تاجر کا قصہ ہے کہ وہ بیان کرتا ہے. غالباً سعودی عرب کے کسی بڑے شہر ریاض میں یا جدہ کا رہنے والا. اس کا مواد غذائیہ کا کاروبار تھا، بڑا تاجر تھا. وہ کہتا ہے کہ میرا ایک معمول تھا اپنی زندگی کا کہ میں رات ٹھیک 9 بجے اپنے دفتر کو بند کرتا، گھر آتا، میری بیوی میرے بچے میرے انتظار میں ہوتے، رات کا کھانا ٹیبل پہ لگا ہوتا. میں جیسے ہی آتا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم عشاء کرتے، رات کا کھانا کھاتے، گپ شپ لگاتا، بچوں کے ساتھ کھیلتا، اور اس کے بعد رات کے 10 بجے میں اپنے بیڈ پہ چلا جاتا. یہ میرا ایک معمول تھا. اور کہتا ہے جیسے ہی میں اپنے بیڈ پہ لیٹتا اس کے ساتھ ہی مجھ کو نیند آ جاتی اور میں سو جاتا. کہتا ہے کہ میں جب لوگوں سے سنتا کہ جی رات کو ہمیں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا. لیکن میری حالت یہ تھی کہ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر الحمدللہ 10 بجے میں سو جاتا تھا. کہتا ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ بھی ان کا بھی معمول یہی تھا، اور ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے تھے جو صبح فجر وقت سے پہلے اٹھ جاتے تھے. خیر، کہتا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے اپنے حسب معمول میں آیا، بچوں کے ساتھ کھانا کھایا، ان کے ساتھ کھیلا، ان کے ساتھ باتیں کی، اور اس کے بعد جب سونے کے لیے اپنے بیڈ پہ گیا تو نیند نہیں آ رہی ہے. کہتا ہے میں کروٹیں بدل رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر. اچھا، یہی حالت جو ہے وہ میری بیوی کی بھی ہے، میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. کہتا ہے میں نے سوچنا شروع کیا آج کیا وجہ کیا، کیوں نیند کیوں نہیں آ رہی. پہلی دفعہ زندگی میں میرے ساتھ ایسا ہوا. کہیں میں نے گاوا تو نہیں پیا؟ کہتا نہیں، میں نے گاوا جان بوجھ کر پہلے کچھ 4 بجے کے بعد میں گاوا اس لیے نہیں پیتا تھا کہ کہیں رات کو نیند نہ آئے. خیر، کہتا ہے کہ نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے سن رکھا تھا لوگوں سے کہ جی اگر جو لسی ہے نا، لبن اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، کہتا ہے کہ وہ اگر پی جائے تو اس سے جو ہے نا تھوڑا سا آدمی ثقیل ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے جلدی. کہتا ہے میں اٹھا، فریج کھولی جا کر، اس میں لبن پڑا ہوا تھا، میں نے اپنے گلاس کے اندر ڈالا، برف ڈالی اس کے اندر، کوئی نمک ڈالا، جی اس کو پی گیا. بڑا مزہ آیا، بڑی لطف آیا. میں نے پھر کھونے کی کوشش کی، پھر نیند نہیں آ رہی ہے. پھر میں اٹھا، پھر میں نے دوبارہ جا کے ایک اور گلاس پیا تاکہ مجھ کو نیند آئے. لیکن کہتا ہے کہ نیند آ ہی نہیں رہی ہے، اور میں رات کا تقریباً 1:30-2 بج گئے. لو جی، میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتا ہوں کہ میں جو ہمارا جو سٹور ہے، مین سٹور، اس کا جو حارس ہے، جو اس کا چوکیدار ہے، وہ ظاہر بات ہے رات کو جاگتا ہے، میں اس کو ٹیلی فون کرتا ہوں. کہتا ہے اس کے ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ میرے پاس بٹوے میں نے رکھا ہوا تھا. ہاں جی، میں نے وہ نمبر بلایا. تو جس وقت میں نے اس کو نمبر بلایا تو آگے سے ایک خاتون بول رہی ہے اور وہ رو رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ تیری مہربانی ٹیلی فون بند نہ کرنا، ٹیلی فون بند نہ کرنا. کہتے ہیں میں نے حیران ہو گئے، یہ عورت ہے، میں تو اپنے حارس کو ٹیلی فون کرنے کے لیے، اس کے ساتھ گفتگو گپ شپ لگانے کے لیے تاکہ مجھے نیند آ جائے جی، اور یہ عورت یہ کیا کہہ رہی ہے اور یہ رو کیوں رہی ہے. کہتے میں نے ٹیلی فون بند کر دیا. کہتا ہے کہ پھر میرے دل میں نے کہا کہ یہ میں تو جو اپنا چوکیدار ہے اس سے بات کرنی ہے. کہتا جب میں نے نمبر دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ میں نے ایک نمبر جو ہے وہ غلط ملایا. کہتا پھر میں نے دوبارہ وہ اپنی نمبر بلایا تو وہ خاتون جو ہے مجھ کو التجا کرنے لگی. میں نے کہا بی بی ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ میرا 6 سال کا میرا بیٹا ہے، بیمار ہے، شدید بیمار ہے، اور اس وقت بے ہوش ہو چکا ہے. گھر میں کوئی نہیں ہے جو اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس کو لے کے جائے. تیری مہربانی تو میری مدد کر.
کہتا ہے کہ اس نے جب یہ التجا کی تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ میں اس کی مدد کروں، اور پھر اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تو اپنے چوکیدار کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، صرف ایک نمبر جو ہے تو نے غلط ملا دیا۔ لو جی ناظرین اکرام، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ کہاں ہو تم، کس جگہ تمہارا گھر ہے؟ جو اسے جگہ بتائی وہ تقریباً 2 کلومیٹر دور تھی میری رہائش سے۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا، میں نے کہا بھلی مانس اٹھو، ایک خیر کا کام آیا ہے۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ وہ تیار ہو گئی۔ کہتا ہے کہ میں نے اس خاتون کو کہا کہ ہم تمہارے گھر کی طرف آ رہے ہیں، تم ایسا کرو اپنے گھر سے باہر نکل کے سڑک پہ آ جاؤ۔ تو جی تھوڑی دیر کے بعد 2 کلومیٹر کچھ 5 منٹ میں 7 منٹ میں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ خیر، کہتا ہے کہ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو وہ خاتون وہ باہر کھڑی ہوئی تھی، ہمارا انتظار کر رہی تھی، میری بیوی میرے ساتھ تھی۔ اندر گئے، جا کے دیکھا بچے کو، 6 سال کی عمر کا بچہ، اور وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں نے اس کو ہاتھ لگایا، شدید اس کو بخار، گاڑی میں اس کو ڈالا اور میں جو قریبی ہاسپٹل تھا چھوٹا مستوصف اس میں لے گیا۔ لو جی جو ڈاکٹر تھا وہاں پر، اس نے آ کے بچے کو چیک کیا، اس نے کہا بچے کی حالت تو بہت خراب ہے، لیکن بہرحال اس نے اسی وقت اس کا علاج شروع کیا، پٹیاں لگائی، جو بھی ڈاکٹر جو ہے وہ اس حالات میں جو اس کے ساتھ کر سکتے تھے۔ کہتا میری بیوی میرے ساتھ تھی، اور وہ خاتون اس کی ماں جو بچے کی تھی وہ دعائیں بھی کر رہی ہیں، اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان کا وقت ہونے والا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں، آپ بچے کے پاس رہیں، میں تو مسجد جا رہا ہوں، میں جا کے تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں مسجد میں آ گیا، اتنی دیر میں الحمدللہ فجر کا وقت ہوا، میں نے نماز وہاں پہ پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، دعائیں وغیرہ کی، اور اس کے بعد واپس آیا جس وقت، تو میں نے آ کے دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ مسکرا رہی ہے۔ میں نے کہا خیر ہوئی صحیح؟ اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں بچے نے آنکھ کھولی ہے، الحمدللہ وہ اس کی بے ہوشی ختم ہو گئی، ہوش میں آ گیا بچہ۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے کہا الحمدللہ مبروک، اس کو جا کے مبارکباد دی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی ماں سے، اس بچے کی ماں سے پوچھا، میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی کہ میں سعودی عرب کے رہنے والی نہیں ہوں، بلکہ ایک ساتھ والا جو ملک ہے وہاں کے ہیں، اور اب یہاں پر میرا خامد فوت ہو چکا ہے، اور یہ میرا 6 سال کا بچہ ہے۔ میں یہاں پہ الحمدللہ امن و امان کی حالت یہ ہے کہ لوگ ہماری کچھ سپورٹ کر دیتے ہیں، یہ ساتھ بکالے والا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، میرا بچہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی چیز وہ ہر وقت دے دیتا ہے، ہم یہاں پہ امن و امان کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بی بی ایک بات مجھ کو بتاؤ کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا تھا، اور یہ سوال عزیزو یہ کرنے والا آپ سے بھی ہے، کہ کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے نیند نہ آئی ہو، جیسے ہی میں لیٹتا مجھے نیند آ جاتی، لیکن اس روز میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے کہا بی بی مجھ کو یہ بتاؤ کہ تم نے کون سی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے؟ کہنے لگی کہ میں نے کہا اللہ آدھی رات ہو چکی ہے، اور تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرا یہاں پہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی عزیز و اقارب، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو میرے بیٹے کو سلامت رکھ، اے اللہ میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما، اے اللہ تو میرے بیٹے کو صحت عطا فرما، کوئی بھیج جو میری مدد کرے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ عزیزو وہ تاجر جو ہے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں نے اس کی گفتگو سنی میں نے کہا بالکل تو نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ اپنے جنود، اپنے لشکر جو ہے وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ جس کی مدد کرنا چاہتا ہے اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہتا ہے کہ الحمدللہ آدھا گھنٹے کے اندر اندر وہ بچہ جو ہے اٹھ کے چلنا شروع کر دیا اس نے۔ کہتا ہے میری بیوی مجھ کو کہنے لگی کہ اب تو بکالے بھی کھل گئے ہیں، چلو ان کے لیے کچھ چیزیں خریدتے ہیں۔ کہتا ہے ہم ساتھ والے قریب بکالے میں گئے، وہاں پر جا کر جو چیزیں خرید سکتے تھے ان کے لیے ہم نے خریدی، ان کو دی۔ عزیزو
اس کہانی کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے کتنے اسباق ہیں. اس بات کو سمجھ لیجئے، جان لیجئے، حقیقی بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور وہ سننے والا ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے یا رب، مشکل آئے، پریشانی آئے، اللہ نہ کرے بچہ کو بیمار ہو گیا ہے، قرضہ چڑھ گیا ہے، بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، راتوں کو اٹھے، اپنے رب کو منائے، اپنے رب سے دعائیں مانگے. وہ غفور الرحیم ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتا ہے میں بندے کے قریب ہوتا ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. بارک اللہ فیک.